Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں آج ایک مختصر سا موضوع آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کی آج ضرورت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات اور ان کی تعلیمات کا یہ پہلو بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا کہ میرے نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، بدبخت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدہم، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امتی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے اوپر نبوت کے سلسلے کو تکمیل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز بخشا، وہ فضیلت عطا فرمائی دوسرے نبیوں سے
کہ پہلے جو نبی آیا کرتے تھے ان کی نبوت کسی ایک خاص قوم، کسی ایک خاص جگہ، کسی ایک خاص قریے کے لیے مخصوص اور محدود ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کی نبوت صرف مصر کے اندر ہی محدود تھی۔ شعیب علیہ السلام کی نبوت ان کے علاقے تک محدود تھی، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی اور ان کی امت قیامت تک آتی رہے گی۔ خود میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہمیں آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہاں پوری انسانیت سے مراد کیا ہے؟ جہاں پوری انسانیت سے مراد یہ ہے کہ جو آئندہ زمانے میں آنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو مسلمان ہوں گے وہ آپ کی امتی ہوں گے۔ میرے نبی کی نبوت میرے بھائی صرف عرب تک مخصوص نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی نبوت مخصوص ہے، محدود ہے۔ قیامت تک میرے نبی کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرما دیا میرے نبی نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائے ہیں وہ تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ ان تعلیمات کے پہلے تو دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں شریعت کا بیان ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ مستحب ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا فتنہ ایجاد ہونے والا ہے، آنے والا ہے، ایسے مصیبت وقت میں، پریشانیوں کے عالم میں ایک مومن کو، سچے پکے مسلمان کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا طرز اپنانا چاہیے، میرے نبی نے وہ بتا دیے۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کیوں بتائے؟ اس لیے کہ ان کو اپنی امت کی بہت زیادہ فکر تھی۔ ہر وقت میرے نبی غم میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ خود میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر کی متواصل الاحزان، اللہ کے نبی دائم الفکر ہمیشہ ہر وقت غم میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر، ان کے اوپر پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، غموں کا بہت بڑا پہاڑ آ پہنچا ہے، پہاڑ گر پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کتنے فکر مند کیوں ہوا کرتے تھے؟ کیا میرے نبی کو دنیا کمانے کا غم تھا؟ کیا میرے نبی اپنے شان و شوکت کے لیے اتنا فکر مند رہتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، صرف اپنی امت کے لیے کہ کس طریقے سے میری امت جو گمراہی میں پھنسی ہوئی ہے، شرک و بت پرستی میں جو ملوث ہے، شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر، گمراہیوں کو چھوڑ کر اس طریقے سے صحیح راستے پر آ جائے، اس چیز کی میرے نبی کو فکر تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ، عربی کے الفاظ ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی، آگ جلائی اور پروانے اڑ کر اس آگ کے اندر گر کر جل رہے ہیں، اور پھر وہ شخص جنہوں نے آگ جلائی تھی، آگ سلگائی تھی، وہ اس پرندے کو پکڑ کر آگ سے دور کر رہے ہیں،
کہ کہیں گر کر آگ میں جل نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے صحابہ، میری امت، اے مسلمانوں، میری ہی مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم کا آگ جل رہی ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک تم ہو کہ تم اس آگ میں جانے کی کوشش کیے ہوئے ہو، دوڑ رہے ہو اس آگ کی طرف۔ میرے بھائیو، میرے نبی اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، ہر وقت دل میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ جب میرے اللہ نے دیکھا کہ میرے اللہ سے نہیں رہا گیا، میرے اللہ نے کئی مرتبہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، اے نبی آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے بدن کو کیوں جلا رہے ہیں؟ آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ اس لیے نا دیکھیے، یہ جو آپ کی امتی ہے، یہ جو مکہ کے مشرکین اور کافر ہیں، یہ سدھر جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا غم نہ کریں، آپ اپنے آپ کو پریشانیوں میں نہ ڈالیں۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے کہ میرے نبی میرے ہمارے لیے کتنے فکر مند تھے، اور آج ہم اپنے نبی کی سنت کو کتنا اپنے اندر سمائے ہیں، ان کے کتنے ارشادات کو فرمودات پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور کتنے ہم سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ فتنہ بارش کے قطروں کے بقدر بارش کے قطروں کے مشابہ گریں گے اور تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے، تم اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیو، بارش کے قطرے سے میرے نبی نے حدیث کے اندر اس لیے تشبیہ دی کہ بارش کا جو قطرہ ہوتا ہے ایک کے بعد گرتا ہے، کثرت سے بارش کا قطرہ آسمان سے زمین پر گرتا ہے۔ میرے نبی نے اسی طریقے سے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ فتنہ فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گا، تم اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ میرے نبی نے اس کی علامت بتائے ہیں، اس کی مثال سے نبی نے بتا دیے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اپنی امت سے میرے نبی کو پیار تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، فتنے کی علامت، سب سے پہلا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ تو یہ ہوگا، دو جماعت آپس میں لڑ پڑیں گے، دو جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ ہر شخص کہے گا کہ میں حق پر ہوں۔ میں نبی نے فرمایا، ایک زمان صحابہ سے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ 72، ایک حدیث میں ہے 72، ایک میں ہے 71، ایک میں ہے 73 فرقے آئیں گے اور سب کہے گا کہ میں حق پر ہوں، لیکن سارے کے سارے نہ حق پر رہیں گے، لیکن ان میں ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی۔ کہ میرے صحابہ، اگر تم زندہ رہو تو اس جماعت کے ساتھ تم ہو لینا۔ میں نبی نے فتنوں کی علامت بتائی ہے کہ دو جماعت آپس میں لڑ کر کے کہیں گے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ دیکھیے آج کتنے سارے فتنے ہیں۔ دیوبندی الگ کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، بریلوی کافر ہے، بدعتی ہے۔ بدعتی کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہے، وہ اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی سے پیار ہی نہیں کرتا، صحابہ کو مانتا ہی نہیں۔ ادھر قادیانی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، سنی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، تبلیغی جماعت کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا ہو۔ میں نبی نے فرمایا، ایک زمانہ آنے والا ہے، سارے جماعت آپس میں لڑ پڑیں گے، کہیں گے ہم ہی حق پر ہیں۔ اور پھر میں نبی نے آگے فرمایا، فتنے کی علامت ایک تو یہ ہوگی، بہت سارے فتنے کی علامت میں نبی نے بتائے ہیں۔
چند میں آپ کو حضرت کے سامنے آج پیش کروں گا۔ دوسرے میں نبی نے فرمایا عورت مردوں کے لباس میں ملوث ہو جائے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے قریب ہوگی، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ آج دیکھو تو صحیح، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس مسلمان سے ترس آتا ہے جو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ایسے کپڑے لا کر دیتے ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آتی ہے۔ جب میں نبی نے یہ بتایا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے کہ عورت کپڑا پہنے گی بھی تو ننگی نظر آئے گی، تو صحابہ تعجب کرنے لگے، اللہ کے رسول کپڑا پہن کر بھی وہ ننگی نظر آئے گی؟ میں نبی نے فرمایا ہاں، کپڑا وہ صرف دکھانے کے لیے پہنے گا۔ دیکھو تو صحیح، ہمارے ماں بہن ایسے کپڑے ہمارے مسلمان بھائی عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر جو کہتی ہے وہ لا کر دے دیتے ہیں۔ کپڑا پہننے اتنا چست کپڑا پہنتی ہے، اور جو کپڑا نہیں پہنتی اتنا وہ فاصلے والے کپڑا پہنتی ہے، اتنا کھلا ہوا کپڑا پہنتی ہے، ان کے باڈی کا پورا چیز دکھائی دیتی ہے۔ میرے بھائیو، کیوں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو؟ میں نبی کی حدیث ہے، اگر آپ کی اولاد گناہ کرے گی، آپ کی بیوی گناہ کرے گی، آپ کی بہن گناہ کرے گی، اس کو جو عذاب ہوگا وہ ہوگا ہی، لیکن سب سے پہلے میرا اللہ آپ کو پکڑیں گے۔ وہ تمہاری حکمرانی میں تھی، تمہاری ذمہ داری میں تھی، تم نے اس کو صحیح راستے پر کیوں نہیں لائے؟ وہ کپڑا کون لا کر دیا؟ اس کو تم ڈانٹ کر کہتے جو اس نبی کی سنت ہے، جس طریقے سے کپڑا پہننا چاہیے ویسا کپڑا پہن، کیا وہ آپ کی بات نہیں مان سکتی تھی؟ میں نبی نے فرمایا عورت کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ آج دیکھو تو سے ہمارے مسلمان بہن کے اندر آج برقعے پہنتی ہیں اسٹائل والی، ایسا لگتا ہے اس سے اچھا برقعہ پہنے ہی نہیں، پورا کا پورا فیس، پورا کا پورا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ میں نبی نے فرمایا یہ ایک زمانہ آنے والا ہے، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ پھر میں نبی نے آگے فرمایا گانے بجانے مسلمان اپنا لیں گے، دین کے کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ اور کون سا ایسا مسلمان کا گھر ہے جس گھر میں گانے بجانا نہ ہوتا ہو؟ میرے نبی نے یہ بھی بتایا، یہ بھی فتنہ ہاں۔ میرے نبی کی دوسری حدیث ہے کہ جو شخص مسلمان شخص گانے کو سنتا ہے، قیامت کے دن شیشہ پگھل کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اور سب سے خطرناک اس کا اس دن جو نحوست ہوگی اس کے اوپر، میرا اللہ رحمت کی نظر اس کی طرف ایک بھی بار نہیں کریں گے۔ جس شخص سے میرا اللہ اپنی نگاہ اٹھا لے کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور میں نبی نے پھر آگے فرمایا فتنے کی علامت ہر گھر میں ٹی وی عام ہو جائے گی، نماز بھی پڑھیں گے، دین کی کام بھی کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں گے، اچھے اچھے بات بھی، لچھے دار تقریر بھی کریں گے، نصیحت بھی کریں گے، لیکن اپنے گھروں میں ٹی وی بھی رکھیں گے۔ یہ بھی فتنے کی علامت میں نبی نے فرمایا اور قیامت کی نشانی میں نبی نے بتائے ہیں۔ اور میں نبی نے فرمایا اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا سے علم دین ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، میرا اللہ اٹھا لے گا۔ علم دین اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ میرا اللہ قرآن کریم کو اٹھا لے گا، حدیث کی کتابوں کو اٹھا لے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھا لیں گے۔ یہ بھی فتنے کی علامت ہے۔ قیامت کے قریب میں نبی نے فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھا لیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے، مفتیان کرام کو اٹھا لیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ آج دنیا میں ہو رہا۔ بغل میں علماء بیٹھا رہتا ہے، دوسرے سے مسئلے مسائل پوچھا جاتا ہے، اور وہ کان کھجلا کر مسئلے مسائل بتاتا ہے، اور کیا فرماتا ہم نے بڑوں سے سنا ہے۔ معلوم ہونی چاہیے عربی کا مقولہ ہے ہر سنی ہوئی بات جھوٹ ہوتی ہے۔ اتنے
اتنے غلط بیان آج انسان کا میرے بھائی سر پر ٹوپی لگا لینے سے اور داڑھی کو ناک کے نیچے لا لینے سے کوئی عالم نہیں بنا کرتا. میرے نبی نے فرمایا وہ جاہلوں سے اپنا سردار بنا لیں گے. آج یہ دنیا میں ہو رہا, علماء کی عزت نہیں کریں گے. اور میرے نبی نے فرمایا وہ زمین پر قیامت کے قریب سب سے ذلیل انسان جو ہوگا وہ علم دین حاصل کرنے والا ہوگا, علماء کرام ہوں گے. قیامت کے قریب سب سے ذلیل انسان اس روئے زمین پر آج یہ ہے جس کو وضو کا اور تیمم کا اور پیشاب کرنے کا صحیح سنت نہیں معلوم, صحیح طریقہ نہیں معلوم. وہ بھی حضرت امام صاحب آ کے کہتا ہے ایسے نماز پڑھائیے, ہمارے بچوں کو ایسے پڑھائیے, ایسے بیان کیا کیجیے. جاہل آج علماء کو مشورہ دے رہے ہیں. اس ساری کی ساری چیزیں قیامت کی نشانی ہے. بھائیو خدا را اپنی حیثیت کو, اپنی وقار کو تو سمجھو. تم کس نبی کی امتی ہو, تم دوسروں سے قیامت کے دن گواہ بنو گے. اپنی وقار کو تو سمجھو. کتابوں کے اندر آتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں, انس رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ اسرافیل کیا تم نے میرے پیغام کو پورا کر دیا؟ جو چیز جس کام پہ میں نے تم کو لگایا تھا وہ کام تم نے کر دیا؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے پروردگار ہم نے وہ کام کر دیا. اس کے بعد میرا اللہ جبریل علیہ السلام کو بلائیں, اس سے کہے گا جبریل کہ تم نے میرے پیغام کو نبیوں تک پہنچا دیا؟ جبریل بھی کہیں گے ہاں اللہ تبارک و تعالی ہم نے آپ کے پیغام کو ہو بہو جس طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا اس طریقے سے میں نے رسولوں تک پہنچا دیا. پھر رسول سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا؟ تو نبی کہیں گے ہاں اللہ تبارک و تعالی ہم نے آپ کو پیغام کو امتوں تک پہنچا دیا. تو ایک امت جھٹلانے لگے گی. نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگے گی کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے, ہم کو کسی نے نہیں ڈرایا اس لیے ہم گناہ کرتے رہے. میرا اللہ کہے گا اچھا اس کے بعد نوح علیہ السلام کو میرا اللہ کہے گا تمہاری امت تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تبارک و تعالی خدا کی قسم میں نے آپ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا, اس پر میرا گواہ بھی ہے. تو میرا اللہ کہے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام اسی امت محمد کو پیش کریں گے. اپنی وقار کو تو میرے بھائی سمجھو, تم امت محمد ہو. قیامت کے دن دوسری امت کے اوپر گواہ بنو گے, وہ جھوٹ بولیں گے تم سچ بولو گے. میرا اللہ امت محمد سے کہ علماء کرام کو پیش کیا جائے گا, امت محمد کے علماء کرام کو, نیک لوگوں کو. تو میرا اللہ کہے گا کہ نوح علیہ السلام سچ بول رہے کہ انہوں نے اپنی باتوں کو اپنی امت تک پہنچا دیا. تو علماء کرام نیک لوگ کہیں گے ہم اللہ تبارک و تعالی انہوں نے پہنچا دیا. تو میرا اللہ کہے گا تم نے تو اس کی امت کو دیکھا تک نہیں, تم کس طریقے سے اس کے اوپر گواہ ہو؟ تو علماء کرام کہیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نبی نے ہم سے بتائے تھے, ہم نے حدیثوں کی کتاب میں پڑھی ہے, خود آپ کے قرآن میں آپ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف, ہر قوم کی طرف ہم نے کوئی نہ کوئی نبی کو رسول کو بھیجا ہے. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کی طرف کوئی نبی ڈرانے والا بشارت دینے والا نہ آیا ہو. اس کے بعد میرا اللہ نوح علیہ السلام کو پکڑوا کر جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور امت محمد سچ بول رہا ہے, اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. بھائیو ہماری یہ اہمیت ہے, ہم دوسرے کے اوپر قیامت کے دن گواہ بنیں گے.
لیکن آج ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ نمازوں کی ہم پابندی نہیں کرتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں۔ آج نیا سال ہے، غیر قوموں کا بہت سارے کون سا ایسا مسلمان ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، نیا سال مناتے ہیں۔ شرم کی بات ہونی چاہیے، خوشی مناتے ہیں، پٹاخے توڑتے ہیں۔ اگر غور کریں تو افسوس کی بات ہے کس چیز کا نیا سال؟ اس زمانے نے، گردش دورہ نے تو آپ کا ایک سال چرا لیا، سال کا 360 یا 365 دن ختم کر لیے، دن کے 12-24 گھنٹے ختم کر لیے۔ اس چیز کا آپ خوشی منا رہے ہیں؟ خدا را میرے بھائیو، کچھ تو شرم کرو۔ نمازوں کی میرے بھائی پابندی کیجئے۔ ایک یہودی مسلمان سے کہتا ہے تم بڑے پارسا بنتے ہو، اللہ والا بنتے ہو، بیان کرتے ہو کہ ہمارا اللہ ایک ہے، لیکن تم بھی ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم بھی 2-3 خدا کو مانتے ہو۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے نہیں، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے۔ تو وہ یہودی کہتے ہیں نہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں تم 3 خدا کو مانتے ہو۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے اچھا تم ثابت کرو، ہم کس طریقے سے 3 خدا کو مانتے ہیں؟ وہ یہودی کہتا ہے جو تمہارا پہلے نمبر کا خدا ہے وہ بہت طاقتور ہے، پاورفل ہے، اس لیے تم سب اس سے زیادہ ڈرتے ہو۔ وہ تمہارا عید اور بقرعید کا خدا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں عید اور بقرعید میں عیدگاہ میں یا جس مسجد میں نماز ہوتی ہے وہاں مسجد میں آدمی کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ وہ تمہارا خدا سب سے بڑا پاورفل ہے، طاقت والا ہے، اس لیے تم عید اور بقرعید کی نماز زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، اس خدا سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو تمہارا خدا ہے اس کو تھوڑا کم لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ جمعہ کا خدا ہے تمہارا، جمعہ کے دن تمہاری مسجد فل ہو جاتی ہے، اس سے بھی لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں۔ لیکن سب سے جو کمزور تمہارا خدا ہے وہ روزانہ کا خدا ہے، اس لیے 5 وقت کی نمازوں میں 1 یا 2 آدمی صرف مسجد کے لیے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس خدا کو کوئی پاور ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اس لیے اس سے تمہارے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں اس سے نہیں ڈرتے۔ بھائی یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے تو ہمارے دشمن کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے نبی سے محبت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جو میں نبی نے فتنے کی علامت بتائی ہیں اس چیز سے ہم بچیں۔ جو آج دنیا کے اندر دین والے ہیں، اللہ والے ہیں، اس کی عزت کریں۔ امید ہے کہ میرے بھائیوں آپ لوگ ہماری ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں سنت پڑھیں۔